الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ فعل امر اور فعل نہیں یہ کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں ریویژن کریں گے، یعنی فاربڈنگس اینڈ کمانڈنگ فعلز انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ بہت سمپل سا فارمولہ ہے، خاص کر فارورڈنگ کے لیے، فعل نہیں کے لیے بہت سمپل سا فارمولہ ہے۔ آئیے آپ کو اسکرین کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھنے والے ہیں ان-نہیں، ٹھیک ہے، ان-نہیں یعنی روکنے کے لیے۔ تو جیسے آپ کے پاس ینصرو، ہم فعل مضارع کی گردان لکھ دیتے ہیں، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو اور ننصرو۔ یہ آپ کے پاس فعل مضارع کی گردان ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں یا آپ کسی کو روکتے ہیں کچھ کرنے سے تو اس بندے کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ایسے شخص کو حکم نہیں دے سکتے یا آپ ایسے شخص کو نہیں روک سکتے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ مثال طور پہ یہاں پر ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، یہ وہ فعل ہیں جن کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں نہ تو فعل امر سے اور نہ ہی فعل نہیں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل آپ ان کو کیا کریں گے، ان کو آپ ہٹا دیں گے، کیونکہ ان سے نہ تو فعل امر بنا پائیں گے نہ ہی فعل نہیں۔ جو آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے آپ کیسے ان کو حکم دے سکتے ہیں یا کیسے روک سکتے ہیں؟ اے زید یا اے حامد، اے فاطمہ یہ مت کرو، وہ ہے ہی نہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو آپ نکال دیں گے۔ پھر آپ کے پاس انا، نحنو، یہ دو فعل ایسے ہیں ان کو آپ نکال دیں گے، کیونکہ نہ تو آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں نہ ہی حکم دے سکتے ہیں، ہے نا۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے بھی کریکٹر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حکم دیتے ہیں یا اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن عربی میں آپ نہ تو اپنے آپ کو روکیں گے اور نہ ہی حکم دیں گے کچھ کرنے کے لیے یا کچھ کرنے سے، تو ان دونوں فعل کو بھی نکال دیں گے۔ اب آپ کے پاس جو فعل بچتے ہیں اس پورے 14 فعلز کی ٹیبل میں، وہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، بس یہ 6 افعال ہیں جن سے آپ کو فعل نہیں اور فعل امر بنانا ہے۔ اور اس کا بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے تنصرو لکھیں گے۔ تنصرو میں تم ایک مذکر مدد کرتے ہو، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تم ایک مذکر مدد مت کرو، تو آپ شروع میں لا لے آئیں گے اور فعل کو مجزوم کر دیں گے، لائٹسٹ کر دیں گے، لا تنصر، تم ایک مذکر مدد مت کرو۔ اسی طرح سے آپ 2 لوگوں کا جب ذکر کریں گے تو لا تنصرا، کیونکہ ورڈ کیا تھا، تنصرانی تھا، آپ کو اس کو مجزوم کر دینا ہے، تنصرا رہ گیا، لا تنصرا۔ جب آپ کہنا چاہتے ہیں تم سب مذکر مدد مت کرو تو آپ کیا کہیں گے، لا تنصرو، یہ بھی تنصرونا تھا، تنصرونا تھا، تو جب آپ اس کا نون ڈراپ کریں گے تو ساتھ میں الف لگا دیں گے، لا تنصرو، تم سب مذکر مدد مت کرو۔ تم ایک مؤنث مدد مت کرو، لا تنصری، تنصرینا تھا، آپ کو نون ڈراپ کرنا ہے اس کو مجزوم بنانے کے لیے، تو لا تنصری، تم ایک مؤنث مدد مت کرو۔ پھر لا تنصرا، تم 2 مؤنث مدد مت کرو، لا تنصر، کیا کرنا ہے ہمیں، کچھ دھیان آ رہا ہے آپ کو؟ ہنہ اور انتنا کے جو صیغے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے ہیں، تو لا تنصرنا،
اس کو آپ نون کو ایسے رکھیں گے، کوئی فعل کے اندر چینجز نہیں دیکھیں گے، کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. لا تنصرنا، تم سب مؤنث مدد مت کرو. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سا فارمولہ ہے فعل نہیں کا کہ آپ کو فعل مضارع ایسے فعل مضارع جس کے اندر انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا ہے، اس کو آپ مجزوم کر دیں گے، شروع میں لا لگا دیں گے اور آپ کا فعل نہیں تیار ہے. یہ کہلاتے ہیں انگلش میں فاربڈنگ فعلز. ٹھیک ہے، آپ ان کو روک رہے ہیں. اب آئیے فعل امر کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. فعل امر کو بنانے کا الگ الگ طریقے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 4 مختلف افعال ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آپ ان کو فعل امر میں کنورٹ کریں گے. سب سے پہلے آپ کے پاس ہے تنصرو، یعنی تم ایک مذکر مدد کرتے ہو. پھر ورڈ ہے آپ کے پاس تضربو، تم ایک مذکر مارتے ہو. پھر ہے آپ کے پاس تفتحو، تم ایک مذکر کھولتے ہو. پھر ہے آپ کے پاس تعلمو، تم ایک مذکر سکھاتے ہو. ٹھیک ہے، تم ایک مذکر سکھاتے ہو. اب آئیے سب سے پہلے ہم تنصرو کے ساتھ دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ فعل کیسے ہیں فعل مضارع. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر دمہ ہے، پیش ہے. یہاں پر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر کسرہ ہے. یہاں پر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر فتح ہے یعنی زبر ہے. اور یہاں پر جو چینجز ہیں بیسیکلی وہ فعل مختلف ہے. تعلمو ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس فعل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ حرکت والا ہے، یعنی اس کے اوپر فتح موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم تنصرو کو دیکھتے ہیں. تنصرو کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا فارمولہ، اس کو مجزوم کر دیں گے، لائٹسٹ کر دیں گے. تنصر رہ گیا، شروع کا تا آپ ڈراپ کر دیں گے. ڈراپ کر دیا، اس کے بعد اب آپ اس فعل کو پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سکون لگا ہوا ہے، تو آپ حمزہ ایڈ کریں گے. اور حمزہ ایڈ کرنے کے بعد اب آپ حمزہ کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کریں گے. حمزہ 1، نون 2 اور صاد 3. تو صاد کے اوپر جو حرکت ہے دمہ کی، پیش کی، وہ آپ حمزہ کو لگا دیں گے اور بن جائے گا انصر، تم ایک مذکر مدد کرو. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے پاس ورڈ ہے تضربو، تم ایک مذکر مارتے ہو. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تم ایک مذکر مارو، تو فارمولہ کے تحت ہم اس کو مجزوم کر دیں گے. تضریب ہو گیا، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے. اب ہم کیونکہ نہیں پڑھ سکتے حمزہ لگا دیں گے. حمزہ لگانے کے بعد کاؤنٹ کریں گے. حمزہ 1، ضاد 2، را 3. تو را پہ حرکت ہے، کسرہ زیر ہے، تو ہم کسرہ لگا دیں گے، زیر لگا دیں گے، اضرب. ٹھیک ہے، تم ایک مذکر مارو. تیسرا ہے تفتحو، تم ایک مذکر کھولتے ہو. فارمولہ اپلائی کریں گے، تفتح مجزوم کر دیں گے، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے. اور نہیں پڑھ سکتے تو حمزہ ایڈ کریں گے اور کاؤنٹ کریں گے. حمزہ 1، فا 2، تا 3. یہاں پر 3 پر تھرڈ لیٹر پر زبر ہے، فتح ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے، زیر لگائیں گے. اب فارمولہ بہت سمپل ہے، جب بھی پیش ہوگا تھرڈ لیٹر پر تو آپ پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ فارمولہ ہے. پیش کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہوگی تو آپ زیر ہی دیں گے. ٹھیک ہے، پیش کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہوگی تو آپ کیا لگائیں گے؟ زیر، کسرہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے. یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو زیر لگا دی، یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے تب بھی آپ نے زیر ہی لگا دی. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولہ آپ کو یاد رکھنا ہے. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے تعلمو. تعلمو کے معنی ہوتے ہیں تم ایک مذکر سکھاتے ہو. اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تم ایک مذکر سکھاؤ تو اس کو مجزوم کر دیں گے. تعلم، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے، علم. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم ہم پڑھ سکتے ہیں. علم کیونکہ عین کے اوپر زبر ہے اور پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو حمزہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. علم کافی ہے، تم ایک مذکر سکھاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ فعل امر بن گیا آپ کا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اور بھی فعل آپ کو قرآن مجید میں دکھیں گے. جیسے آپ کے پاس ایک ورڈ ہے یتعلمو. یتعلمو کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک مذکر سیکھتا ہے. اس کو آپ کو انتا پہ لے کے جانا ہے تو ہو جائے گا تتعلمو.
تم ایک مذکر سیکھتے ہو، اس کو آپ لائٹسٹ کر دیں گے، مجزوم کر دیں گے تو رہ جائے گا تتعلم، شروع کا ایک تا ڈراپ کر دیں گے تو رہ جائے گا تعلم۔ اب تعلم پہ آپ دیکھ رہے ہیں تا کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، یعنی فتح موجود ہے، تو آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلم تم ایک مذکر سیکھو، اس کی ترجمانی ہوگی۔ تو یہ الحمدللہ فعل امر کا بہت سمپل سا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تھرڈ لیٹر پر اگر دمہ ہے تو حمزہ کو دمہ لگے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہے تو پھر آپ کسرہ ہی لگائیں گے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوگا کہ فعل میں نہ تو دمہ لگانے کی ضرورت ہے، نہ حمزہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسر لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس فعل کو آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اور بھی صیغے آپ کیسے بنائیں گے، مثال طور پہ انتما ہے، انتم ہے، انتی، انتما، انتمنا۔ تو سب سے پہلے ہم تنصرانی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تنصرانی، تم دو مذکر مدد کرتے ہو، تو اس کو ہم مجزوم کر دیں گے تو رہ جائے گا آپ کے پاس تنصرا۔ پھر کیا کرنا ہے، آپ کو شو کا تا ڈراپ کر دینا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ ایڈ کرنا پڑے گا، اور تھرڈ لیٹر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد کے اوپر پیش ہے تو آپ کو پیش لگانا ہے۔ انصرا، تم دونوں مدد کرو۔ ورڈ ہے آپ کے پاس تنصرونا، تم سب مذکر مدد کرتے ہو، اس کو آپ مجزوم کر دیں گے، تنصرو رہ جائے گا، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے۔ اب آپ کیونکہ نہیں پڑھ سکتے اس کو تو حمزہ لگائیں گے، پیش دے دیں گے کیونکہ صاد کے اوپر پیش ہے، اور ہو جائے گا انصرو، تم سب مذکر مدد کرو۔ آپ کے پاس ورڈ ہے تنصرینا، تنصرینا میں آپ کو مجزوم کرنا ہے، تنصری رہ گیا، شروع کا تا ڈراپ کرنا ہے، تو اب نہیں پڑھ سکتے، حمزہ لگائیں گے، اس کو پیش دے دیں گے، کیوں؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر پر یعنی صاد کے اوپر پیش ہے، ہو جائے گا انصری، تم ایک مؤنث مدد کرو۔ ورڈ ہے تنصرنا، تم سب مؤنث مدد کرتی ہو، اس کو آپ مجزوم نہیں کر سکتے، تم تنصرنا ہی رہے گا، البتہ آپ شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا ہوگا، پھر شروع کا تا آپ کو ڈراپ کرنا ہے، آپ نے ڈراپ کر دیا، اور اس کے بعد حمزہ لگائیں گے اور انصرنا کر دیں گے، انصرنا، تم سب مؤنث مدد کرو۔ اس طریقے سے آپ بیسیکلی فعل صیغے جتنے بھی صیغے ہیں ان کو، یعنی 6 کے 6 صیغے، انتا، انتما، انتم، ان کے ساتھ آپ بنائیں گے۔ ورڈ ہے آپ کے پاس تدریبو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ کر دیں گے تدریب، حمزہ لگانے کے بعد زیر دے دیں گے، ہو جائے گا ادرب، تم ایک مذکر مارو۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں تدریبانی تو آپ اس کو تدریبا کر دیں گے، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے، اور پھر حمزہ لگائیں گے، زیر دے دیں گے کیونکہ را کے اوپر، را کے نیچے زیر ہے، اور ہو جائے گا ادریبا۔ تدریبونا ہے ورڈ، تو ہو جائے گا تدریبو، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے، نہیں پڑھ سکتے، حمزہ لگائیں گے، زیر دے دیں گے، ہو جائے گا ادریبو، تم سب مذکر مارو۔ تدریبینا ورڈ ہے آپ کے پاس، مجزوم کر دیں گے، تم ایک مذکر مارتی ہو، تدریبی رہ جائے گا، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے، اور بیسیکلی حمزہ لگائیں گے، زیر دے دیں گے، ہو جائے گا ادریبی، تم ایک مؤنث مارو، تم سب مؤنث مارو۔ آپ کے پاس ورڈ ہے تدریبنا، تدریبنا، تدریبنا میں آپ کو کیا کرنا ہے، مجزوم تو نہیں کر سکتے آپ اس کو، تو مجزوم کر دیں، یعنی تا ڈراپ کر دیں گے، اور اب آپ نہیں پڑھ سکتے تو حمزہ لگائیں گے، زیر دے دیں گے، اور ہو جائے گا اضربنا، تم سب مؤنث مارو، تم سب مؤنث مارو۔ تو اس طریقے سے آپ حرکات جو ہیں وہ بیسیکلی چینج نہیں ہوگی، صرف شروع کی حرکت چینج ہوگی۔ مثال طور پہ آپ کے پاس ہے تفتحانی، تم دو مذکر کھولتے ہو، تو اس کو آپ مجزوم کر دیں گے،
تفتہا رہ جائے گا، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے. تو اب آپ کیونکہ نہیں پڑھ سکتے اس کو تو حمزہ لگانے کے بعد زیر دے دیں گے، افتہا ہو جائے گا. تفتہونا ہے، تفتہونا کو آپ بیسیکلی تفتہو کر دیں گے، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے. اب آپ نہیں پڑھ سکتے تو حمزہ لگا کر زیر دے دیں گے، افتہو رہ جائے گا، افتہو رہ جائے گا. تفتہینا ہے، تفتہینا کو آپ کیا کریں گے، تفتہی کر دیں گے، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے. اور اب آپ نہیں پڑھ سکتے، حمزہ لگا کر زیر دے دیں گے، افتہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، افتہی. تم ایک مؤنث کھولو. اب تم سب مؤنث تو تفتحنا، تفتحنا ہو گیا تو تفتحنا ہی رہے گا، لیکن کیا کریں گے ہم، شروع کا جو تا ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے اور پھر حمزہ لگائیں گے، زیر دے دیں گے، افتحنا، افتحنا. تم سب مؤنث کھولو. تو یہ اس طریقے سے آپ فعل امر بنائیں گے. پھر آپ کے پاس جو ورڈ بچا ہے تعلمو، تو تعلمو ورڈ ہے، اس کو آپ کیا کریں گے، مجزوم کریں گے. تعلم رہ جائے گا، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے تو علم رہ جائے گا. علم آپ کے پاس فعل امر ہے. تعلمانی، تعلما رہ جائے گا. ٹھیک ہے، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے تو علما رہ جائے گا. تعلمونا ورڈ ہے آپ کے پاس، تو علمو رہ جائے گا، شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے تو علمو رہ جائے گا. اسی طرح سے تعلمینا ہے، تعلمینا میں مجزوم کر دیں گے تو علمی رہ جائے گا اور شروع کا تا ڈراپ کرنے کے بعد علمی رہ جائے گا. تم ایک مؤنث سکھاؤ. اور پھر آخر میں انتنا ہے تو علمنا، تو علمنا میں آپ شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے اور ورڈ رہ جائے گا علمنا. تم سب مؤنث سکھاؤ. اس طریقے سے آپ فعل امر انشاءاللہ بنانے لگیں گے. بس کیا ہے کہ تھوڑی سی پریکٹس کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، تھوڑی سی مراد یہ ہے کہ اگر مشکل سے آپ آدھا گھنٹہ دے دیں گے ایک بار میں ان سارے صیغوں کو لکھ لیے، جیسے اور بھی ہیں آپ کے پاس جو ورڈز ہیں. مثال طور پہ اگر میں آپ کو ورڈز دوں، ورڈ ہے آپ کے پاس یخبرو یا یقاتلو، ٹھیک ہے، یہ سب میں ہوا ورژن لکھ رہا ہوں، آپ کو انت پہ بنانا ہے. یتساءلو، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یقتربو. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ سے آپ مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں تم ایک مذکر یا تم سب مذکر توبہ کرو، تو توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ورڈ ہے یستغفرو. یستغفرو کے اندر ہوا ہے، اس کو آپ انتا پہ لے کے جائیں گے تو ہو جائے گا تستغفرو، تستغفرو. فارمولہ اپلائی کریں گے، مجزوم کر دیں گے، تستغفر ہو جائے گا. پھر شروع کا تا ڈراپ کر دیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھ سکتے تو حمزہ ایڈ کریں گے اور زیر دے دیں گے، استغفر ہو جائے گا. تم ایک مذکر توبہ کرو، لیکن ہمیں بنانا ہے تم سب مذکر کے لیے. تو ورڈ ہے آپ کے پاس تستغفرونا. تستغفرونا کو آپ کیا کریں گے، بیسیکلی تستغفرو کر دیں گے، شروع کا تا ڈراپ کرنے کے بعد حمزہ لگا دیں گے اور رہ جائے گا استغفرو، استغفرو. تم سب مذکر توبہ کرو. اس طریقے سے آپ کا فعل امر تیار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم عربی گرامر سیکھیں، قرآن مجید میں غوطہ ہوں، اس کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں اس کو پہچانیں. آپ سبھی لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ آپ نے صبر اور تحمل کا ثبوت دیا. پیشنس کے ساتھ شروع سے ابھی تک کورس سے جڑے رہے، ساتھ میں آپ نے پریکٹس بھی کی. یقیناً آپ کو چار دیواری کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوائے.
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی انکساری تھی، کتنا اخلاص تھا اس زبان کو سیکھنے میں۔ کہنے کو تو ہم زبان سیکھ رہے ہیں، لیکن یقیناً کیونکہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے تو اتنا ہی ثواب ہمیں ملے گا جتنا کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ جبکہ حضور کا ارشاد یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یقیناً جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، اس کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ ہم عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کی نظروں سے قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود سمجھیں اس کو۔ اور جب ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب جو بھی تلاوت کر رہے ہیں یا ہم خود بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، یا کلام میں اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطاب کر رہا ہے اس سے کیا پیغام ہے ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سیکھنا سکھانا، اس کو وقت دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرمائے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔